الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. والصلاة والسلام على من غلب على عبدة الخلق والجنة والملائكة والأنبياء والأصنام والقبور، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في الغم والسرور، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. غم ہو جائیں سارے رد، قل هو اللہ احد، سکھ ملیں گے تا ابد، قل هو اللہ احد. شرک جرم ہے بڑا اشد، قل هو اللہ احد. رب کی ذات صفات بے حد، قل هو اللہ احد. اس کا بیٹا نہ کوئی جد، قل هو اللہ احد. شرک ہے دوزخ کی لحد، قل هو اللہ احد. ایمان ہے پھولوں کی سبد، قل هو اللہ احد. ظفر دنیا میں بن کے اسد، قل هو اللہ احد. ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. خلقت نازنی خاتم المرسلین، آپ اعلیٰ کرن آخری روشنی. اور ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، وحشیوں کو ملی علم کی روشنی.
اسوہ مصطفیٰ کی یہ تعریف ہے، روشنی 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 ہے عرش پہ قوسین کی جا جائے محمد، رشک ید بیضا ہے کف پائے محمد، کنکر بھی کریں ذکر بلائے جو محمد، عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد، اور اس یہاں سے بری ہو کہ قیامت میں اٹھے گا، بے شک ہے بہشتی جو ہے شیدائے محمد، منم ادنا ثنا خان محمد، غلام از غلامان محمد، نہ تنہا ہست جامی نات خانش، خدائے ما مدح خان محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد عزت و احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، برادر محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالتواب صاحب، ان کی محبت راکھ میں کوئی چھوٹی موٹی چنگاری پڑی ہوئی تھی ابھی تک، انہوں نے مجھے دوبارہ یاد کر لیا۔ 4-5 سال ہو گئے ہوں گے پہلے آیا تھا میں، کس سے زیادہ ہو گئے۔ ان دنوں میں ہم ایک بڑے صدمے میں تھے۔ 21 نومبر کو میرا ساتھ جڑواں میرا بھائی حافظ قرآن حافظ شمس الرحمان، وہ اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف اچانک کوچ کر گیا، تو میرا گلا بھی اسی وجہ سے خراب ہے، غم کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے۔ والد صاحب نے تو مجھے کہا کہ آپ رہنے دیں، نہ جائیں، لیکن میں نے منایا اور میں نے کہا کہ وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، وہاں بھی دین کی بات ہی کرنی ہے، وہاں بھی دعا کروا دیں گے اپنے بھائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے قبول کرے۔ سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی بخشش ہو جائے تو ہمارے لیے یہ سودا سستا ہے۔ دین کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، صاحب قرآن کی بات ہوگی، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ میرے بھائی کے لیے جو میرے ساتھ جڑواں تھا، اور جڑووں کا پیار وہ اور طرح کا ہوتا ہے، ہوتے تو سب بھائی ہیں، لیکن یہ کوئی جینیٹیکلی ہے، فطرتاً ہے کہ بڑا عجیب قسم کا اس کا اور میرا پیار تھا، لیکن وہ اتنی لمبی جدائی دے گیا ہے کہ اب کبھی نہ ملنے کا جو ہے وعدہ دے کر آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی آخرت کی تمام منزلیں اپنی رحمت اور فضل کے صدقے میں آسان فرمائے، اور جس ذات کا دیوانہ تھا، جس ذات کی توحید پہ سر ایسے ایسے گھماتا تھا سن کر، اللہ اسی نیکی کے صدقے اس کو جنت بخشے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک عام سی صورت پڑھی ہے جو آپ تمام کو یاد ہے، یاد ہے نا جی؟ سورۃ الاخلاص۔
چونکہ یہ درس قرآن ہے اس لیے درس قرآن کا انداز جو ہوتا ہے وہ عام تقریر سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے۔ سورت ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ الاخلاص کا معنی وکھرا کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا، نتارنا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ صورت جو الگ کرتی ہے، نتارتی ہے، وکھرا کرتی ہے، جدا کرتی ہے۔ ایمان کو کفر سے، توحید کو تثلیث سے جدا کرتی ہے۔ تثلیث سمجھتے ہیں؟ ثلث سے ہے، ثلاثتن سے ہے، تین کو کہتے ہیں۔ تین خداؤں کا عقیدہ تھا عیسائیت کا کہ خدا تین ہیں۔ گاڈ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ مریم، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تین کا مجموعہ اللہ ہے، خدا ہے، گاڈ ہے۔ اس صورت میں اللہ نے عیسائیت کے اس عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی، اس لیے اس صورت کا مشہور نام الاخلاص ہے۔ ویسے اس صورت کے اور نام بھی ہیں۔ اس صورت کا نام توحید بھی ہے۔ توحید کا معنی بھی واحد جاننا، یکتا جاننا، ایک ماننا، ایک بتانا، صرف مان کے بیٹھ نہیں جانا۔ اگر آپ نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے تو پھر دنیا کو بتائیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر خاموش نہ بیٹھیں۔ کہ خاموش بیٹھنا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے خلاف ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے ایمان قبول کر لیا، میرے لیے کافی ہے، کسی اور کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس میں کامیابی ہوتی تو نبی اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے اور جنت میں سدھار جاتے۔ پنجابی کراں کہ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس طرح ہوتا تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی اپنے اپنے حجروں میں تسبیح مصلی لیے بیٹھے رہتے اور اپنی جنت پکی کر کے چلے جاتے۔ لیکن فرمایا قم فانذر وربک فکبر، بانا نہیں میرے نبی، اٹھی کھلو کمر کس لا تے توحید والا مسئلہ ساری دنیا نو دس لا۔ بانا نہیں، تو بان تو آیا ہی نہیں۔ آج ہی ایک جگہ تے صبح درس قرآن میں دسیا، میں کہ انسان دنیا تے آیا ہے بطور سزا دے۔ حضرت میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ آدم اور حوا کو کہا گیا تھا اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، یہ جنت تمہارے لیے بنا دی ہے، تمہیں اس کے لیے بنا دیا ہے، جاؤ کھاؤ پیو جہاں چاہو گھومو۔ دس از یور ریزیڈنس، یہ تمہاری رہائش ہے، یہ تمہارا مسکن ہے، آئیڈیل لوکیشن ہے، بیوٹیفل لوکیشن ہے۔ اس سے بہترین لوکیشن دنیا میں کہیں، کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ جنت جیسا گھر دنیا میں پوری کائنات میں کہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ڈیفینس میں، بحریہ میں، شانزیلیزے پر، 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں، نیو یارک میں، ہاں جی، سوئٹزرلینڈ میں، برازیل کے جزیروں میں کہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پوری کائنات میں جنت سے بہترین مقام وَلَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں کمان رکھنے کی جگہ بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ کمان جان دے ہو نا، اور تیر کمان۔ پھر فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ
کوڑا رکھن دی جگہ جنت دے وچ دنیا و ما فیہا تو بہتر ہے. کوڑا سوٹی سمجھ لو تسی، چھوٹی جی سوٹی. اور حور کے دوپٹے کے بارے میں فرمایا گیا لنصیفھا علی رأسھا خیر من الدنیا وما فیھا. نصیف نصف تو نصف ادھے نو آکھ دیا. پورا دوپٹہ پوری چادر ہی نہیں، پٹوک سمجھ دے ہو. جیڑا عورت بے تکلفی گھر ودی ہوندی ہے تے پوری چادر نہیں اوڑدی تے بے تکلف کچن وچ کام کرن واسطے چھوٹا موٹا پٹوک سر تے بن لیندی ہے، اتنے کر لیندی ہے، انہوں آکھ دے نہیں نصیف. اللہ دے رسول نے فرمایا حور دے سر دا پورا دوپٹہ ہی نہیں، پٹوک ایک چھوٹا جہا ٹکڑا خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. جنت جیسا مقام اس سے نکالا جا رہا ہے اور یہاں بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے قید خانے میں جا رہا ہے تو. دنیا سجن المومن و جنت الکافر ایسے تھوڑا کہہ دیا گیا ہے. تو انسان کی بیسک جو مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جیل کو اپنی جنت سمجھ لیا ہے. اور سمجھتے پہ ہو بابا جی، انسان نے اپنی جیل نو جنت سے. میں اور آپ یہاں سزا کے لیے آئے تھے. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عام خطیبوں کی طرح میں نہیں ہوں، معذرت. ہاں کوئی کدوں دی پھڑی کوئی کدوں دی قرآن و حدیث لے کے چلوں گا، آپ انشاءاللہ نوٹ کریں گے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں تمہیں دنیا میں بطور سزا بھیج رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے ایک کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی کے نتیجے میں کہا اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، اہبتو، ہاں جی اتر جاؤ جنت سے، زمین میں چلے جاؤ. پھر میری طرف سے ایک گائیڈنس بک آئے گی، ایک عہد نامہ آئے گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جو کوئی اس عہد نامے اور ہدایت نامے کی پیروی کرے گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. مالک ارض و سما نے حضرت آدم و حوا کو جنت سے اتارا، ہمیں بطور سزا کے بطور پنشمنٹ کے اللہ نے دنیا میں بھیجا. اور حضرت انسان اپنی سزا، اپنی جیل کو سزا جب دی جاتی ہے تو کسی قید خانے میں بھیجا جاتا ہے نا جی، یا جس کو سزا دینی ہو اس کو عیاشی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. بولیے، قید خانے میں، اسے پریزن میں بھیجا جاتا ہے، اسے جیل میں بھیجا جاتا ہے. ہم آئے جیل میں لیکن ہم نے سمجھا کہ ہم یہاں عیاشی کے لیے آ گئے، اس لیے اپنا مزاج بدلیے میرے عزیز دوستو. ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے اور من چاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے. بدل دیجئے کتاب زندگی کو، اپنی کتاب زندگی بدل دیجئے. بڑی دیر ہو گئی، عرش کا مہربان رب وہ تیرا اور میرا آج بھی انتظار کر رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. اور کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں،
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ علامہ اقبال ہے، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ وہ کیقباد اور کیانی خاندان قدیم ایران کا جو بادشاہ اور فرما روا تھے، اللہ فرماتے ہیں جڑا قابل ہوئے اسی انہوں بادشاہیاں عطا کرتے ہیں، تو جڑا ناقابل ہوئے انہوں اسی غلامی دے تلے دبا دینے۔ خیر، گل کتوں نکلی سی کہ توحید اور تسلیس، توحید اور تسلیس اسلام دا یہ موقف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سارے آکھو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عیسائیت دا یہ نعرہ ہے کہ اللہ تین۔ کچھ عیسائی کچھ مشرک سارے رل مل کے آ گئے اللہ دے رسول کو، کہنے لگے کہ اللہ نے آسمان کو اس چیز سے بنایا، زمین کو اس چیز سے بنایا، پانیوں کو اس چیز سے بنایا، بادلوں کو اس چیز سے بنایا، فرشتوں کو اس چیز سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، وغیرہ وغیرہ گننے لگے۔ ہر چیز کی بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ کی کیا بنیاد ہے؟ اللہ خود کس چیز سے بنا ہے؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ایک اس کا نام سورۃ النور بھی ہے، ایک تو مشہور سورۃ النور ہے نا 18ویں پارے میں، ایک اس کا صفاتی نام بھی سورۃ نور ہے کہ یہ دل میں نور پیدا کرتی ہے، دماغ میں نور پیدا کرتی ہے، دل میں سرور پیدا کرتی ہے، اس کے مطابق جس کا عقیدہ ہے۔ ایک اس سورت کا نام سورت نجات ہے، نجات، نجات چھٹکارا، خلاصی، کہ جو ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اس سورت کا نام المنفرہ ہے، بھگانے والی، کہ شیاطین کو بندہ مومن سے بھگاتی ہے، انہیں قریب نہیں آنے دیتی۔ ایک اس سورت کا نام اساس ہے، بنیاد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسست السماوات السبع والارضون الا قل هو اللہ احد، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ بندہ بزبان خود اعلان کرے کہ اللہ ایک ہے۔ اسست السماوات السبع والارضون الا قل هو اللہ احد، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی بنیاد کس پر ہے؟ قل هو اللہ احد پر ہے، بنیاد ہے اس پر۔ یہ ساری کائنات کسی کھیل تماشے اور کھاڑے کے لیے نہیں ہے، لعب و لہو نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے عظیم پروجیکٹ کا حصہ ہے کہ اللہ نے یہ آباد اس لیے کیے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اے لإظہار الحق، کہ اس آسمان و زمین اور اس ساری کائنات کو بنانے کا مقصد ہے اللہ کی الوہیت کا اظہار، اللہ کی وحدانیت کا اظہار، اللہ کی توحید کا اظہار۔ یہ اتنی بڑی کائنات یہ بے مقصد نہیں بنائی گئی، یہ ٹیبل، یہ کرسی، یہ صف، یہ پھٹیاں، یہ بلب، پنکھا، یہ لوہا، یہ دنیا کی ہر چیز بے مقصد نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ اگر دنیا کی اتنی حقیر چیزیں بے مقصد نہیں ہیں تو اس ساری کائنات کا اتنا مرتب مربوط نظام، منظم نظام، یہ کیسے بے فائدہ اور بیکار اور بے مقصد ہو سکتا ہے؟ میں فزکس کی طرف تھوڑا سا آپ کو لے جاتا ہوں۔ فزکس والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو کہکشاں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، گلیکسی، جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، اس ایک گلیکسی میں، اس ایک کہکشاں میں، توجہ سے سننا میری بات، اس ایک کہکشاں میں 300 ارب سے زیادہ سیارے موجود ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بولو۔ زمین ایک سیارہ ہے، سورج ایک سیارہ ہے،
چند ایک سیارہ ہے مشتری زحل، نا سنے ہونے تسی، نہیں تو سٹوڈنٹاں نے جڑے نویں نویں پڑھدے ودے نے انہاں دا سنے ہو سن، یہ سیارے نے، اور اسے ایک کہکشاں دے وچ ساڈی زمین تو 60 لاکھ گنا سیارے بھی موجود ہیں۔ تیری زمین تے چھوٹی ہے، 60 لاکھ گنا اسے ایک گلیکسی دے وچ، تو اس طرح دی کتنی گلیکسیز نے، اربوں اربوں اور کھربوں کھربوں گلیکسیز ہیں اس کائنات میں، جن کو سائنس معلوم کر چکی ہے۔ اور سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کائنات کے بارے میں جو مشاہدہ اور آبزرویشن ہے وہ صرف 4% ہے، 96%، 96% ابھی ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، جس اندھیرے کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور یہ 4% جس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں وہ اتنا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے میرا رب اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والا ذکر اللہ اکبر، الا لہ الخلق والامر، خبردار، لہ الخلق، تخلیق بھی اسی کی، والامر، اور اقتدار و اختیار بھی اسی کا، بنا کے کسے دے حوالے نہیں کر دیتی، چلاندہ بھی خود پہ ہے۔ جی میں بد عقیدہ لوگاں دا عقیدہ ہوندہ ہے کہ اللہ نے، جی میں قدیم یونان دا فلسفہ دا عقیدہ ہی کہ اللہ نے 10 عقلاں پیدا کیتیاں، پھر ایک کائنات ساری 10 عقلاں دے حوالے کر دیتی، تے آپ معطل ہو کے بہ گیا، سسپینڈ ہو کے بہ گیا، کم تو روک دیتا گیا۔ اللہ فرماندہ ہے نہیں، میں بنائی بھی آپ تے الامر، فیصلہ اور اختیار اور انتظام اور ایڈمنسٹریشن بھی میرے ہی ہاتھ سے۔ اے عقیدہ توحید ہے۔ اللہ نے اقول عشرہ دے حوالے نہیں کیتی، نبیاں دے حوالے، بولو بولو، نبیاں دے حوالے، فرشتیاں دے حوالے، میرا رب فرشتیاں دا بھی محتاج نہیں، جنات دا محتاج، موسماں دا محتاج، بدلاں دا محتاج، پانیاں دا محتاج، اگ دا محتاج نہیں، کسے چیز دا بھی محتاج نہیں، فرشتیاں دا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جدہ ایک کائنات بڑھائی ہے ادھا انہیں جو تکاشا ہی موجود نہیں۔ کیوں جی؟ کوئی آکھے جی فرشتے اللہ دا حکم نافذ کر دینے تے مطلب ہے اللہ فرشتیاں دا محتاج ہے نا، جدہ فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے اس تو پہلے کی ہے، فرشتے بھی میرے رب دے محتاج، جن بھی میرے رب دے محتاج، پانی، اگ، عناصر اربع، ساری کائنات میرے رب دی محتاج، اور میرا رب کسے دا محتاج مڑتا فیل ہو گیا نا، جے اپنی کسے بڑائی ہوئی چیز دا محتاج ہو جاوے تو، مخلوق دا محتاج ہوئے تو پھر اللہ تا فیل ہو گیا، تو فیلئر ہے، نقص ہے، اور الہ دے وچ نقص نہیں ہو سکتا، الہ دی ڈیفینیشن ہی ہے یہ میرے بزرگا، میرے دوستا، کہ وہ نقص تو پاک ہونا چاہیے۔ ایسے وجہ تو اللہ فرماندہ ہے میں کلہ ہاں، میں اللہ ہاں، میں کوئی نقص اپنے اندر میرے اندر نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، بے کسی نہیں، لاچاری نہیں، موت نہیں، فوت نہیں، کوئی جناب والا فوت کی نہیں، پریشانی نہیں، رشتہ داری نہیں، شادی نہیں، اولاد نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اور سورہ یونس میں فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان و زمین کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں، موت کا محکمہ بھی اسی کے پاس، حیات کا محکمہ بھی۔ آج دنیا میں کسی دفتر میں کوئی فائل لے جائیں میرا یہ کام کر دے، آگے سے جواب آئے گا اگر اس دفتر کے متعلق ہے تو لے آؤ، نہیں تو لے جاؤ۔ کہندے نہیں کہ نہیں کہندے؟ اگر اس دفتر کے متعلق ہے تو لے آؤ، ورنہ وہاں جاؤ جہاں یہ کام ہوتا ہے۔ خوراک کا کام ہے تو وزیر خوراک کے پاس جاؤ، دفاع کا کام ہے تو ڈیفنس منسٹر کے پاس جاؤ،
ہاں جی کوئی اور معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے تو وزیر صحت کے پاس جاؤ، میرا مالک کہتا ہے ساری فائلیں لے کر آؤ، ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں کہ 8 بجے آؤ، 10 بجے آؤ، 12 بجے آؤ، رات 12 بجے آؤ، رات 2 بجے آؤ، جو بھی فائل لے کر آؤ، جو بھی معاملہ لے کر آؤ، ہر معاملے کا حل ایک ہی دفتر میں موجود ہے، ایک ہی آفس میں موجود ہے، کوئی باہر دربان بھی نہیں کھڑا، باہر چوکیدار بھی نہیں کھڑا اور چمچہ بھی نہیں کھڑا کہ جو اندر آنے نہ دے، بلکہ آواز آ رہی ہے حل من مستغفر حل من مسترزق حل من مستشفر، آواز دینے والا آواز دیتا ہے کوئی ہے رزق لینے والا، رزق دینے والا بلا رہا ہے۔ دنیا میں تو دستور ہے لینے والے مارے مارے پھر رہے لیکن دینے والے سوری کر رہے ہیں، اگے ہن ایک نو تو دتا مڑ تو آ گئے، ہاں جی میں ٹھیکہ چا لیا سارے دا، میرا مالک کہتا ہے ہاں ہاں میں سارے دا ٹھیکہ چا لیا ہے، میں سارے دا ٹھیکہ چایا ہے، سارے دیاں گا۔ حل من مسترزق، کوئی ہے رزق لینے والا تو اس کے جھولی کو بھر دیا جائے، کوئی ہے اولاد لینے والا اسے اولاد سے نواز دیا جائے، کوئی ہے صحت لینے والا کہ اس کی بیماریوں کو دور کر دیا جائے، صحت دینے والا بلا رہا ہے، لیکن صحت لینے والے سوئے ہوئے ہیں، موئے ہوئے ہیں، غافل ہوئے ہوئے ہیں، قبروں پہ پھر رہے ہیں، مزاروں پہ پھر رہے ہیں، خاک چاٹ رہے ہیں، جہاں سے شفا ملنی تھی وہاں نہیں جا رہے، اور جہاں سے شفا نہیں ملنی وہاں پہ جبین نیاز جھکا رہے ہیں، وہاں پہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جہاں سے خالی لوٹتے ہیں، خالی کیا جو گھر سے لے جاتے ہیں وہ بھی دے کر آتے ہیں۔ گدی نشین بیٹھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، گدی نشین بیٹھے اور دینے کے دعوے کے ساتھ بڑے بڑے گلوں کو 3 تالے لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی کڈ نہ لوے، آپ کا تو دعویٰ تھا دینے کا، آپ تو لینے پہ لگے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ اقبال نے کہا بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں، کہ حجرہ تقدیس میں جو بیٹھے ہیں، جو حجرہ بنا کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو پاک کر رہے ہیں، پاک بنا رہے ہیں، دنیا سے بیزاری کا درس دے رہے ہیں، اور آپ V8 میں گھومتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں دکھ سکھ بھوک برداشت کر، تے آپ 4 ٹن دا اے سی لا کے تزکیہ نفس ہو رہا ہے۔ بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں، مجتہد ہیں غوث ہیں ابدال ہیں، افتراء میں مکر میں تحدیث میں، جھوٹ گھڑنے میں، جھوٹ بولنے میں، مکر بنانے میں، مکر کرنے میں، تحدیث میں، اپنی طرف سے گھڑنترو مسئلے بیان کرنے کے لیے، یہ تینوں لفظوں کا مطلب ہے، افتراء میں، مکر میں، تحدیث میں۔ اور اگلا فقرہ اور شعر سنیے، ٹیکس سمجھو جزیہ مانو یا خراج، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں، نذرانے میں، موکھ میں، موکھ ہمارے ہاں کہتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں اس گل کا پتہ ہے کہ نہیں، ہاں جی موکھ آدھر موکھ، اسے خراج کہہ لو، جزیہ کہہ لو، ٹیکس کہہ لو، ہاں سارے رنگ ہیں اس میں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم دیتے ہیں، عمل یہ ہے کہ ہم لیتے ہیں، اور ہر علاقے میں ایک شعبدہ باز بیٹھا ہوا ہے، ہر علاقے میں ایک
ماسٹر پیس ہے جو جبین انسانی کو فٹ بال بنا کے بیٹھا ہے۔ اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو کسی نے نہیں بتایا حق مسئلہ، انہیں حق مسئلہ بتائیے میرے محبوب نبی۔ آپ کو عہدہ اور منصب بھی یہی دیا گیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ آپ کو نبی، آپ نبی ہیں میرے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے نبی ہیں، میں نے آپ کو نبی بنایا ہے، میں نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ صراط مستقیم پر ہیں، اس لیے ہیں کہ دنیا کو صراط مستقیم پر لے آئے۔ لیکن عاشق عشق کا دعویٰ کر کے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے قرآن کو تو قریب ہی نہیں آنے دیتا، قرآن تو بیان کر کے سناتا ہی نہیں۔ ایک اس سورت کا نام توحید منفرہ نجات الاساس۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کس سے بنا ہے؟ جواب آیا اللہ کسی چیز سے نہیں بنا، وہ احد ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے، حالانکہ سارا قرآن اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا۔ کیوں جی؟ نبی علیہ السلام پر اترا ہے نا جی قرآن، تو ہمیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے پہنچا ہے نا، اللہ کو ہم نے تو کسی نے نہیں دیکھا، نہ صحابہ نے دیکھا۔ اللہ سے سیکھ کر اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے مان لیا۔ سارا قرآن لسان نبی سے، زبان نبی سے ہو کر آیا ہے، لیکن اللہ اس طرح کے مسائل میں خاص طور پہ اپنے نبی کو کہتا ہے میرے محبوب واش گاف لفظ کہہ دے ہو اللہ احد۔ جی میں فرمایا نا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جلے پوچھن کہ اللہ کتھے رہندا تھا کہ وہ بڑا قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی تمہارے قریب ہوں۔ اور رگ حیات سے کتنا قریب ہے؟ میں کہا کرتا ہوں دور اتنا کہ تصور بھی نہ پہنچے، اور قریب اتنا کہ سیڑھی نہ لگائی جا سکے۔ ایڈی چھوٹی سیڑھی کوئی بنا دے پھر لا لواں گے، کیوں جی؟ کوئی ویلڈنگ والا بیٹھا ہے تواڈے چ؟ جی دسو جی، ایڈی چھوٹی سیڑھی بندی بنا لو گے؟ جڑی رگ حیات تو ہی قریب ہوئے، اتنا تھوڑا سفر والی۔ اگر دنیا دا کوئی ویلڈر اتنی چھوٹی سیڑھی بنا سکتا ہے تو بنا دے، وہ بھی اس میں تفضیل لگی ہوئی ہے، مولوی حضرات جان دیں، حضرات علماء بیٹھے۔ نانو اقرب الیہ، کتنا تسی ناپ تول ہی نہیں سکتے، اس تو ہی کتنا اسی تواڈے قریب آئے۔ تو اے آدھا ہے کہ جی سیڑھی دی ضرورت ہے۔ فرمایا قل هو اللہ، قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ، وہ کون اللہ؟ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، منت منوتی کے لائق نہیں، چڑھاوے کے لائق نہیں، جان دینے جان پیش کرنے کے قابل کوئی نہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ بادشاہ اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے،
عناصر پر بھی اس کی حکومت، وہ چیزیں جن کا جسم ہے ان پر بھی اس کی حکومت، اور جن کا جسم نہیں ان پر بھی اس کی حکومت۔ اللہ اپنے آپ کو مالک بھی کہتا ہے اور ملک بھی کہتا ہے، مالک یوم الدین اور ملک الناس، کہا ہے نا جی۔ مالک کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر چیز کا مالک ہو، چاہے مادی جسم رکھتی ہے یا نہیں، اور ملک کہتے ہیں اس بادشاہ کو جو مادی جسم پر حکمرانی کرنے والا ہو۔ بادشاہ، دنیا میں جو بادشاہ ہیں میرے عزیز دوست، یہ مادی جسموں پر تو حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کا جسم نہیں ان پہ حکمرانی نہیں کر سکتے، جیسے ارادہ، آرزو، خواہش، ولولہ، جذبہ، خوشی، غم، یہ مادی جسم نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے سارے بادشاہ مل جائیں، کسی کے ارادے کو بدل نہیں سکتے، ارادے کو پیدا ہونے سے روک نہیں سکتے۔ میں اکیلا کسی کو چاہوں تو ارادہ بنانے دوں، کسی کو نہ چاہوں تو ارادہ بھی نہ بنانے دوں۔ ہے انہیں کہ نہیں؟ سارے بادشاہ امریکہ بہادری مل جاوے تے آکھے بھائی اے مولانا عبدالتواب صاحب دا ارادہ اسا پیدا نہیں ہون دینا، یا مولوی صاحب دا ارادہ پیدا نہیں ہون دینا، تے روک لین گے؟ نہیں۔ لیکن اگر وہ چاہیں کہ اس مولوی نو جنڈا والے نہیں جان دینا تو روک لین گے، پھاڑ کے جیل وچ پا دین گے، تھانے ڈھک دین گے، ٹھوس جسم نو ڈھک سکدے آ، لیکن جیل دے وچ بھی میرا ارادہ نہیں بدل سکتے۔ لیکن میرا پروردگار وہ ملک الناس، مالک یوم الدین، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ارادہ بھی اسے دے قبضے دے وچ، ولولہ بھی اسے دے قبضے وچ، تمنا، آرزو، جذبہ بھی اسے دے قبضے وچ۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہو کے دنیا دے چھوٹے چھوٹے بادشاہ تے درکنار، تھانے دا SHO ماندا نہیں جی، او جھوٹے پرچے کرائی جاندا ہے، اونوں پکڑا، اونوں لتر مار۔ چھوٹا جہا SHO ہو کے اس نے جناب نتھ پائی ہوئی ہے تے بوئیں تانبے دی کیتی ہوئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہاں کہ اولین و آخرین میرے قبضے چ نے، لیکن میری پہچان ہے کہ میں الرحمن بھی ہاں، الرحیم بھی ہاں۔ میں کسے نو تنگ نہیں کردا، میں کسے نو، حالانکہ بادشاہاں دی عادت ہوندی ہے تنگ کیتی رکھنا، ظلم کیتی رکھنا، ستم کیتی رکھنا۔ فرمایا هو الرحمن الرحیم، میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں۔ ماں جیسی محبت بھی کرتا ہوں اور باپ جیسی محبت بھی کرتا ہوں۔ ماں کے دل والی محبت کا بھی اکثر استعارہ ہوں اور باپ کی شفقت کا بھی استعارہ ہوں کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے کسی ماں باپ کو۔ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، الرحمن الرحیم ہوں، یہ میرا تعارف ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ للہ الاسماء الحسنی، بے شمار نام ہیں اس کے۔ قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا سینئر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا سانجی ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، ساجھیدار نہیں۔ سمجھتے ہیں؟ اور پارٹنر کے لیے ایک نقطہ جنڈا والوں اور بتا دوں آپ کو، شراکت کے لیے برابری بھی ضروری نہیں ہوتی۔ پارٹنرشپ کے لیے دو بزنس مین ہوں، ایک نے 50 لاکھ لگایا ہو کاروبار پہ اور دوسرے نے 5 لاکھ لگائے ہوں، کیا ان کی انویسٹمنٹ برابر ہے؟ لیکن شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ منافع بھی برابر نہیں، انویسٹمنٹ بھی برابر، پریشانی بھی برابر، ذمہ داری بھی برابر نہیں۔ لیکن ساری دنیا کہے گی کہ یہ دونوں اپنے بزنس پارٹنر ہیں، برابر نہیں۔ اور آسان مثال لے لو،
کرکٹ تو جان دے سو ایک بیٹسمین 50 رنز بنائی کھلوے تو دوआ 2 بنائی کھلوے تو کی آکھ دیا ساجے داری شراکت داری پارٹنرشپ کیا انہاں دا ٹائم انہاں دیاں گینداں انہاں دا جناب والا کھیڈنا اے برابر ہے ود ہے نا جی ایک دا گھٹ ہے لیکن سارے آکھن گے کہ جی انہاں دی پارٹنرشپ ہے شریک ہیں شریک واسطے برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہوندا شریک تھوڑا جہا ہی شریک کر لا تو شریک ہو جاندہ ہی اس واسطے یہ نہ سمجھی کہ اسی اللہ دے برابر نہیں کر دے تو شریک کوئی نہیں کر دے جی میں اللہ سندا ہے انہیں کسے ہور نو سنن والا من لا شریک ہو گیا جی میں اللہ ویکھدا ہے انہیں کسے نو ویکھن والا من لا شریک ہو گیا جی میں اللہ تقدیر کھری کردا ہے کھوٹی کردا ہے رزق دیندا ہے قحط مسلط کردا ہے تنگ دستی مسلط کردا ہے اولاد دیندا ہے بانجھ پن دیندا ہے انہی طرح اگر کسی ہور نو سمجھ لیں گا تو شریک ہو جائیں گا پارٹنرشپ بن جائے گی قل هو اللہ احد اسے واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا ما احد اصبر ولا اذن سمعه من اللہ اللہ تو ود کے کہندے حوصلے ہو سکدے نے سنو توجہ نال اللہ تو ود کسے دا حوصلہ نہیں ہو سکتا یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم کہ دنیا اس دے واسطے اولاد دے عقیدے بنائی بیٹھی ہے تو وہ مڑ بھی رزق دیندہ پہ ہے ہاں اقبال نے کہا تھا میری روزی نہ کی کرک اس نے میری سرکشی پر بھی خدا بندان لندن سے میرا پروردگار اچھا ایک کرکا دے نے کھو لینا کرکی نہیں ہوندی جداد دی کرکی لفظ ایک بولیا جاندہ ہے اللہ فرماندے نے میرے تو ود کے کہندے حوصلے ہو سکتے نے لوگاں نے میرے بارے اولاد دے عقیدے بنائے عیسائیاں نے تسلیس دا عقیدہ قائم کیتا جزیت بازیت دا عقیدہ اختیار کیتا تے میں مڑ بھی انہوں نے روٹی دیندہ پیا ثم یعافیہم ویرزقہم اللہ انہوں نے مڑ بھی عافیت دے رہا قل هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اس کی کوئی جد نہیں کوئی حد نہیں باقی سب کی جد بھی ہے حد بھی بولو اس کی کوئی جد نہیں کوئی حد نہیں هو اللہ احد وہ 2 نہیں وہ 3 نہیں وہ ایک ہے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک دریا اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا پہلی بات دوسری بات کہنے لگا کہ اللہ ایک نہیں اللہ کئی ہیں ایک بڑھیا عورت چلی گئی اس نے کہا اس سوال کا جواب تو میں دیتی 7 چرخہ لے گئی اپنا اور اس دریے کو کہنے لگی کہ تیرے اس سارے دعوے پر میرا یہ چرخہ دلیل ہے اس نے کہا کیسے اس نے کہا یہ چھوٹا سا چرخہ ہے جب تک اسے میں چلاتی نہیں یہ چلتا نہیں جب اتنا چھوٹا سا چرخہ نہیں چلتا کسی چلانے والے کے بغیر تو اتنی کائنات کا یہ نظام کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا اس نے کہا مان لیا کہ اللہ تو ہے لیکن اس پر کیا دلیل ہے کہ صرف ایک ہے 2 3 بھی تو ہو سکتے ہیں کئی ہو سکتے ہیں ایک تھک جاندہ ہوئے نائٹ ڈیوٹی ایک ڈے ڈیوٹی وہ مائی نے کہا کہ اس پر بھی یہی چرخہ دلیل ہے اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا جب میں چرخہ گھر میں چلا رہی ہوتی ہوں نا تو میرا چھوٹا سا پوتا یا نواسا آ کر کوئی ٹانگ اڑائے اور مجھے روکے تو اس کی تاند ٹوٹ جاتی ہے اور سارا کام ہی خراب ہو جاتا ہے جب ایک چرخہ کسی کی انٹرفیرنس مداخلت پہ نہیں چل سکتا تو اتنی کائنات کا نظام 2 خداؤں پہ یا 3 خداؤں پہ کیسے چل سکتا ہے اس لیے اللہ فرماتے لو کان فی الارض لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا اگر اس آسمان و زمین میں اس نظام میں اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی معبود اللہ کے ساتھ اور ہوتا تو یہ نظام نہیں چل سکتا تھا ایک کا آدھا اتنے بارش دینی ہے دوجا آدھا نہیں دینی ایک کا آدھا انہوں اولاد دینی ہے دوجا آدھا نہیں دینی ایک آدھا انہوں دھی دینی ہے وہ آدھا نہیں انہوں پتر دینا ہے رولا تریا آدھا انہوں خسرا دینا ہے کیوں جی جدو
الہ زیادہ ہو جان گے تو پھر جھگڑا تے ہونا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اور اس سورت دی ایویں نہیں فضیلتاں جڑیاں میتاں نو واہ کے پڑھدا ہے نا تے بخشدا ہے، یہ ایویں نہیں آ گئی، اس وچ ہور کوئی گل نہیں ہے۔ یہ نفی ہے کہ اللہ نو ایک مان لا تاں اے 10 سپاریاں دے برابر ایک دفعہ پڑھنا، تے 3 دفعہ پڑھ لے تے پورا قرآن جڑا فیتا پڑھن جانا ہے۔ وہ جاندے ہو کہ کوئی نہ جاندے نے لوگ، اپنی عقل نال اختراع کیتی ہوئی ہے۔ اگرچہ قرآن گھر بہ کے آپ پڑھو، ایزی پڑھو، نماز تو بعد پڑھو، سارا دن پڑھو، چلدے پھردے کاروبار تے پڑھو، دکان تے پڑھو، بزنس جاب تے پڑھو، کھیتاں وچ پڑھو، تو شامی دعا کر دیو کہ مالک جڑا میں سارے دن پڑھیا اس دا ثواب میرے فلاں عزیز دی روح نو پہنچا دے۔ اپڑے گا کہ نہیں اپڑے گا؟ لیکن ساڈی عادت بن چکی ہے کہ جتنے تک گناہ دا مثالہ نہ لاویے نال بدعت دا، اتنے تک سانو نیکی بھی چاس نہیں دیندی۔ ایویں نہیں، اس دی اتنی فضیلت اللہ دے رسول نے فرمایا۔ ایک صحابی آئی، وہ کسی مسجد وچ امام آئی، وہ ہر صورت دے وچ ہر رکعت دے وچ یہ صورت پڑھدا ہی۔ وہ نمازیاں نے آکھیا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ اے امام صاحب جڑے نے انہاں نو یہ ہکا صورت ہوندی ہے، ہکا ہی صورت سنائی جاندے نے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا انہوں صدقے لے آؤ۔ صدقے لے آندا، ہاں بھائی کیوں؟ ما حملک علی قراءت علی لزوم ہذہ السورۃ فی کل رکعت، ہر رکعت دے وچ یہ ہکا صورت جو پڑھی جانا ہے، کی مسئلہ ہے؟ اس نے آکھیا حبی ایہا، اے صورت مینوں پسند بڑی ہے، اس تو یہ پڑھی جانا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا وجہ، فرمایا لأنہا صفت الرحمن، اس وجہ تو کہ اس سے اللہ نے اپنی صفات دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری اس صورت نال محبت نے تینوں جنت داخل کر چھڑے۔ اس صحابی نے نمازیاں نو ویکھ کے آکھیا ان احببتم ان امکم فعلتو وان کریتم ترکتکم، رکھنا نے تو رکھو، چھٹی کراونی نے تو چھٹی کرا دیو، میں ہی یا پڑھنی۔ فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک بندہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے سنا تو فرمایا واجبت واجبت۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما واجبت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسا کیا کرو کہ جب بستر پر جاتے ہو سونے کے لیے تو 10 دفعہ اس سورت کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول کو صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 10 دفعہ پڑھ لے گا اللہ جنت میں اس کا محل تیار کر دے گا۔ وہ کہنے لگا اذن نستکثرو، اچھا اے گل ہے تو مڑا سی تو لگے ہی رسائیں پڑھی رکھسائیں یا صورت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، یہ توں پڑھی رکھسیں تو ادھے مک گئی ہے کش ہے، توں پڑھی رکھسیں تو ادھے، یہ توں پکا رویں تے ہوتا ہے ہی پکا۔ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، من اوفا بعہدہ من اللہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو اگر پکا رویں تے انہوں وعدہ خلاف سمجھے۔ اللہ اکثر و اطیب، اللہ اس تو ہی زیادہ دین اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہتا ہے 3 دفعہ پڑھتا ہے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اسے اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے، اور اگر 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے جہنم کا چھٹکارا لکھ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، بستر پر جانے سے پہلے فیس بک نہیں، اس ہارٹ بک کو اس کو پڑھا کرو۔ اگر موت آ گئی تو سعادت مندوں والی موت ہوگی۔ یہ فیس بک کو چھوڑیے،
اس ہارٹ بک کی طرف آئیے، یہ دلوں کی کتاب، اس کی طرف آئیے، اپنی خلوت، اپنی جلوت تلاوت قرآن سے سجائیے، اور اس سورت سے اس کے مطابق عقیدہ بنائیے۔ یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی وجہ سے صحابی کو کہا تو جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، مولا کریم کتنا بے نیاز ہے تو۔ فرمایا 70 سال کسی نبی کو رلاتا رہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، 90 سال کسی نبی کو رلاتا رہوں، 40 سال فراق یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو رلایا۔ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ فراق یوسف میں حضرت یعقوب کے دیدہ تر سے اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے کہ قرآن نے گواہی دی کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، چٹی ہو گئی آنکھیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور عرشوں کا مالک اسے پتہ ہے کہ یوسف کہاں ہے، قادر بھی ہے اطلاع دینے دلوانے پر، لیکن بے پرواہ ہے نا جی۔ اولین و آخرین اس کے در پر جبی سائی کریں، اور وہ بے نیاز مستوی علی العرش، کوئی پرواہ نہیں۔ روتے رہے آدم علیہ السلام، 70 سال روتے رہے، معمولی لغزش، معمولی کوتاہی جسے گناہ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے نسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے، کیا بھول گئے؟ یہ بات بھول گئے کہ میرے رب نے اس چیز سے مجھے روکا ہوا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کو یاد ہوتا کہ رب نے روکا ہوا ہے تو آدم کبھی بھی قریبی شجر کی نہ کرتے، کبھی نہ قریب جاتے۔ یہ بات بھول گئے کہ میرے رب نے مجھے روکا تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے کہ یہ یاد ہوتا پھر بھی آدم بغاوت کرتے؟ نبی کی فطرت سلیم ہوتی ہے۔ تیری میری گل ہو رہے، تیری میری گل، نبی کی فطرت سلیم ہوتی ہے۔ حرام نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، معمولی کوتاہی، اور اس کی سزا اتنی لمبی کہ تجھے اور تیری اولاد کو ساری کو بھگتنی پڑے گی۔ حالانکہ دنیا کی کسی عدالت میں یہ نہیں چلتا کہ باپ کا جرم ہو تو بیٹوں کو بھی سزا دی جائے، لیکن وہ بے نیاز ہے نا جی۔ اس نے کہا تجھے بھی بھگتنا پڑے گی، تیری اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گی۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ اولاد کس لیے ہوتی ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تو کام آئیں گے، بیمار ہو جاؤں گا تو کام آئیں گے، مر جاؤں گا تو میرا کمایا ہوا کھائیں گے۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام کو یہ تینوں خطرے نہیں۔ اللہ بوڑھا بھی نہیں ہوگا، بیمار بھی کہ ہوئے گا، تے مرے گا نہ، کدی نہیں مرے گا۔ ازل تو ابد تک میرا مالک الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد، کوئی اس کی اولاد نہیں، عیسائیوں سن لو، اس کی اولاد نہیں۔ جس کی اولاد ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور جو الہ ہو اس کی اولاد۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، 16واں سپارہ اللہ کریم نے فرمایا عیسائیوں نے عجیب دعویٰ کر دیا، اتخذ الرحمن ولدا۔ استولد الرحمن نہیں ہے، اتخذ، اتخاذ ولد اور چیز ہے، استیلاد ولد اور چیز ہے۔ اتخاذ ولد ہوتا ہے کسی نو پوتر قرار دے دیونا، اور سمجھتے پے ہو۔ تے استیلاد ولد ہے کہ اپنے بطن چوں
اپنی صلب چوں بچہ پیدا کرنا. عیسائیاں دا یہ عقیدہ کوئی نہ ہی کہ اللہ نے اپنے صلب چوں یا کسی زنانی چوں اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیتا ہے. عیسائیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ نو بیٹے دا درجہ دے دیتا ہے. جی میں بیٹا کسے دا لے پالک ہوندا ہے, اڈاپٹ کریدا ہے, جدید لفظ انگریزی دا اڈاپٹ کر لیا اور اس نو اپنا ڈکلیئر کر دیتا کہ میرا یہ سن ہے, میرا یہ بیٹا ہے. عیسائیاں دا اے عقیدہ ہے. اللہ نے اس عقیدے دے بارے اتنا شدت کی تھی کہ فرمایا لقد جئتم شیئا ادا, تساں بڑی ہی غلیظ گل کر دیتی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تساں عجیب گل کر دیتی ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, حالانکہ رحمان کو کوئی ضرورت نہیں اور رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری اس کے سامنے عاجز اور منقاد ہے. فرشتے بھی اس کے سامنے عاجز ہیں, نبی بھی اس کے سامنے عاجز ہیں, جنات بھی اس کے سامنے عاجز ہیں. آسمان, پہاڑ, ندی, نالے, آبشاریں, سارے موسم, سارے نظام, عناصر اربع, سب کے سب اللہ کے سامنے کیا ہے؟ سارے زمانے, سارے خزانے, سارے موسم اس اللہ کے سامنے عاجز, بے بس اور مجبور ہیں. جب پہاڑوں کو حکم دیتا ہے تو پہاڑ پگھل پڑتے ہیں, جب سمندروں کو حکم دیتا ہے تو سمندر جم جاتے ہیں, جب آگ کو حکم دیتا ہے تو آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے, اور جب آسمان کو حکم دیتا ہے تو آسمان برسنے لگ جاتا ہے, دیر نہیں کرتا. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. پھر آسمان و زمین کی طرف اس نے رخ کیا جب آفرینش ہو رہی تھی, بن رہی تھی کائنات, اور اللہ نے حکم دیا بن جاؤ. ائتيا طوعا او كرها, خوشی سے یا مجبوری سے. قالتا اتینا طائعين, آسمان بھی بولا اسی تیرے سامنے بے بس ہیں, زمین بھی بولی اسی تیرے سامنے بے بس ہیں. طائعین, ساڈی مجال ہے کہ اسی تیرا حکم نہ منیے. کیوں جی؟ تیرے میرے تے شعور ہے, عقل ہے, سماعت ہے, نظر ہے. کیوں جی؟ کیا زمین بھی اللہ دا حکم سن لیا؟ اس نے شیخ سعدی نے فرمایا ابرو بادو مہو خورشید, ابرو بادو مہو خورشید درکارند تاتونان بکفاری و بغفلت نخوری. اور دوسری جگہ تے فرماندے نے آب و خاک و باد و آتش بندہ اند با منو تو مردہ با حق زندہ اند. کہ یہ آب, یہ پانی, یہ باد, یہ ہوا, یہ خاک, یہ آتش, یہ آگ, اے تیرے میرے واسطے مردہ نے, اللہ واسطے اے بھی زندہ نے. اور نہ کیا سی جناب حکم منن واسطے تیار ہے. اللہ نے فرمایا میرا حکم منو, آسمان صاحب تسی قائم ہو جاؤ, زمین صاحب بچھ جاؤ. مادہ اور اس مادے نو وسعت, کپڑے دا دھاگا نہ ہوئے تے کپڑا بن جا سی, پانی دا ڈراپ نہ ہوئے, آکسیجن سائنسدان آدھے نے ہائیڈروجن تے آکسیجن ملاؤ تے پانی بنتا ہے. میں میٹرک دے لڑکے کو پوچھا سکول میں کیا پانی دا فارمولا کی ہے, کہندا H2O2. میں کہ اگر ایک گلاس تینوں پیوا دیواں نا تو تیریاں آندراں ہی باہر کڈ لے سی. H2O2 یہ تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے.
تو سائنسدانوں نے تو کہا آکسیجن اور ہائیڈروجن ملاؤ تو پانی بن جائے گا. یہ آکسیجن تے ہائیڈروجن کس تینوں دیتی ہے؟ وہ عقل کس دیتی ہے جس نال یہ سوچے ہی؟ تیرے سارے ایکسپیریمنٹ خدا دے حکم دے محتاج نے. سائنس جتنی مرضی چھلانگا لا لوے، جتنے مرضی تجربات کر لوے تے ایجادات کر لوے، اللہ فرماندا ہے سارا کچھ میں بنایا جس تے تو ریسرچ کر رہے ہیں. تے جس عقل نال ریسرچ کر رہے ہیں وہ عقل بھی میں دیتی ہے. تیری بنیاد بھی میرے ہاتھ چے، ڈور میرے ہاتھ چے. قل هو اللہ احد، آپ بھی کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. احد اس سے آگے اثنین نہیں، ثلاثہ نہیں، اربع نہیں، ستہ نہیں، خمسہ نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا احد ہوں، واحد نہیں کہا، کیونکہ واحد سے آگے گنتی چلتی ہے اور احد ان سے آگے گنتی نہیں چلتی. اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں احد ہوں. جب باقی معبودوں کی بات آتی ہے تو وہاں واحد، لیکن اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ احد، میں اکیلا ہوں. میں شبہ تاسنیس سے بھی پاک ہوں، شبہ تسلیس سے بھی پاک ہوں، جمع سے بھی پاک ہوں، تسنیہ سے بھی پاک ہوں، تعدد سے بھی. تعدد ڈھیر ہونا ودنا. میں اکیلا ہوں، ازل سے ہوں، ابد تک ہوں، احد ہوں، الصمد ہوں، بے نیاز ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں. وہ اکیلا ہے اس کائنات کو چلانے والا. جب اکیلا ہے تو پھر جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. کوئی پورا پیدا ہوتا ہے یا ادھورا پیدا ہوتا ہے مشیت خدا بندی سے ہوتا ہے. کسی دے گھر کانا لولا پیدا ہو جاوے، لنگڑا پیدا ہو جاوے، کان نہ ہوس، نک نہ ہوس، دند نہ ہوس، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کول میٹیریل مک گیا ہے. کیوں جی؟ اللہ نے انہوں بنایا ہی اسی طرح ہے. انج تھوڑا ہے کہ اللہ نے چاہا ہور تے بن ہور گیا، یہ نہیں ہو سکتا. میں خلق اور امر میں واحد و یکتا ہوں. میرے سے ساتھ میرا کوئی شریک سہیم ساجی نہیں ہے. اس وجہ تو اس سورت دی اتنی فضیلت ہے کہ اس دے وچ اللہ نے توحید دسی ہے، تسلیس دی نفی کیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی توانو مینوں اس سورت دے مطابق عقیدہ اور عمل بنان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات انفسنا ومن شرور سیئاتنا. اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلوا لأولیائک وعدوا لأعدائک. نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیک. اللہم اجرنا من النار. اللہم ادخلنا الجنۃ بفضلک ورحمتک مع الابرار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ حاضرین و موجودین، یا اللہ تمام کی جائز حاجات پوری فرما. تمام بیماروں کو، تمام کے عزیزوں اقارب میں سے جو بیمار ہیں، دوست احباب میں سے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہم میں جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے اعزاء و اقرباء میں جو دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو گئے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی حسنات و معروفات قبول فرما اور ان کی سیئات سے صرف نظر فرما. یا اللہ میرے بھائی حافظ شمس الرحمان کی مغفرت فرما،
اس کے درجات بلند فرما، یا اللہ اس کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، صالحین و مقربین ابرار و اخیار کا یا اللہ اسے ہم نشین اور ساتھی بنا، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اسلام اطاعت اور اخلاص پر رہیں، جب موت آئے تو ایمان اسلام اطاعت اور اخلاص پر کلمہ شہادت والی شہادت کی موت آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ساتھی ونجن نہیں جی۔